وقال عليه الصلاة والسلام أنا لكم من منزلة الوالد أعلمكم. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اصل حقیقت تو یہ ہے کہ میں تو آپ حضرات کی زیارت کے لیے آیا ہوں. اور اس زیارت کے ساتھ ایک بہت اہم بنیادی غرض اور طلب لے کر آیا. وہ طلب اور غرض یہ ہے کہ علماء کی امت کو شدید ترین ضرورت ہے، لیکن عوام علماء کے درمیان ایک ایسی خلیج ہے جس کا اندمال ایک بڑا جہاد چاہتا ہے. اور اس خلیج کے دو سبب ہیں. ایک سبب یہ ہے پہلا کہ اخبار، رسائل، ذرائع ابلاغ انہوں نے خاصی خلیج پیدا کر دی ہے عوام علماء کے درمیان. اور دوسری بات یہ ہے جو بہت ہی زیادہ تشویشناک اور افسوسناک ہے، وہ یہ ہے کہ علماء کی جماعت وہ آپس میں ایک دوسرے کے اقوال، ایک دوسرے کے مذہب، ایک دوسرے کی بات کی تردید میں مشغول ہو گئی. یہ دو بڑے بنیادی خطرناک سبب بنے ہیں عوام علماء کے درمیان ایک فاصلہ کرنے کے لیے، خلیج پیدا کرنے کے لیے. ہمارے اس کام کا بنیادی مقصد جو تھا اور نفر کا جو اصل بنیادی مقصد، نفر کا جو اصل مقصد بعثت نبوت کے زیادہ قریب ہے، قتال سے بھی بڑھ کر. اس نقل و حرکت کا اور نبی کی بعثت کا اصل مقصد امت کو دین کی تعلیم دینا اور امت کو جہل سے نکالنا تھا. یہ نفر کا اصل مقصد ہے. لیکن نفر کو جتنے اہتمام کے ساتھ تعلیم کے ساتھ جوڑا گیا ہے، وہ اہتمام قتال کے لیے یوں نہیں ہو سکتا کہ یہ نفر تعلیم کے لیے مستقل ہے اور قتال کے لیے عارض ہے. قتال عارض ہے، تعلیم مستقل کا عمل ہے، فرض عین ہے. کہ نفر کا جو اصل مقصد تھا وہ تھا جو نبی کی بعثت کا مقصد تھا، کہ امت تک علم پہنچے اور امت کو جہل سے نکالا جائے. یہ اصل مقصد تھا نفر کا. لیکن یہ دو چیزیں ہیں، ایک علماء کی آپس کی مشغولی بڑھ گئی اور عوام کنارے ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ عوام علماء کے درمیان وہ اختلاط، وہ صحبت، وہ اجتماع نہیں رہا. اب مدارس دیکھ لیں، میں تو صاف بحث کرتا ہوں کہ 2%، 3% مسلمان بس مدارس میں ہوگا. یہ جو سیلاب ہے امت کا جو باہر چلا جا رہا ہے جہنم کی طرف، اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا
اس کے توجیہ الی الحق کا لیے کیا سوچا ہے؟ اس کے لیے کیا سوچا ہے؟ اس لیے میں صاف طور پہ عرض کرتا ہوں کہ سہولت کے جتنے راستے ہیں اور نشر و اشاعت کے جتنے ذرائع ہیں، تعلیم کا فریضہ تو اللہ کی قسم اس سے ادا ہوتا نہیں، اس سے تعلیم کو فریضہ کرتا ہے۔ تعلیم سب سے پہلے صحبت کا تقاضا کرتی ہے، تعلیم ہو یا مطلوب، معلم ہو یا متعلم، ان میں سے دونوں کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی علم کے حاصل کرنے کی۔ اس کے بغیر تعلیم کا کوئی تصور نہیں۔ ہاں معلومات نشر ہو سکتی ہے، اصل بنیادی چیز ہے یہ کہ نفر کا سب سے اہم مقصد وہ امت تک علم کو پہنچانا تھا۔ لیکن میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا کہ یہ دو چیزیں ہیں کہ علماء آپس میں ایک دوسرے کی تردید میں اور امت ارتداد میں اس کو نیچے کر جی امت ارتداد میں اور ہم ایک دوسرے کی تردید میں۔ اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، عبداللہ بن مسعود ابی بن کعب رضی اللہ عنہما دونوں سے اول کے لوگ ہیں، اور دونوں ایک شیخ التفسیر ہیں، ایک شیخ القراء ہیں۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا کہ ایک کرتے میں نماز، ایک کپڑے میں سنت ہے، دو کپڑے میں سنت ہے، دونوں میں اختلاف۔ وہ اپنے دلائل پیش کرے، اپنے دلائل پیش کرے، وہ اپنا قول پیش کرے، وہ اپنا قول پیش کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہو گیا کہ یہ دونوں آپس میں اس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فرمایا، بجائے اس کے کہ ان کے اس تکرار پر یا ان کے اس آپس کے مذاکرے پر ان کو بتلاتے کہ ہاں ماشاءاللہ آپ علم میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آج کل بحث لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں اس کے خلاف دلائل تلاش کر لوں، وہ میرے خلاف دلائل تلاش کر رہا ہے، میں اپنے مذہب کو اس کے مذہب پر غالب کر دوں، وہ چاہتا ہے میں اپنا مذہب ان کے مذہب پر غالب کر دوں، جبکہ یہ میں کہتا ہوں علم کا موضوع ہی نہیں ہے سرے سے۔ ضرورت اس کی ہے کہ اپنے مذہب کی تحقیق، اپنے مذہب کی تعلیم، اپنے مذہب پر عمل۔ لیکن مذاہب اربعہ حق ہے، ایک دوسرے کی تردید کے لیے دلائل تلاش کرنا، ایک دوسرے کی تردید کے لیے طلبہ کو تیار کرنا میرے نزدیک یہ نقصان کا سبب ہے، یہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہ کوئی راستہ نہیں۔ اس پر بہت قوت لگ رہی ہے۔ میں اپنا طلبہ سے کہتا ہوں کہ پہلے دن یہ سمجھ رہا ہوں، حاشف کا درس تو آتا، میں نے پہلے دن کہا، میں نے کہا طلبہ سے ہم نے کہا اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی دلیل سے شافعی کے قول کو رد کر دوں، اپنے قول سے مالکیہ کے قول کو رد کر دوں، تو میں نے کہا تم بجائے تعلیم کے تردید میں لگتے رہ جاؤ گے، اور تم سمجھو کہ میری استعداد یہ ہے کہ میں فلاں امام کے خلاف دلیل تلاش کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کوئی استعداد نہیں ہے، یہ کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ تمہارا یہ وقت اگر ایک جاہل آدمی کو اسلام کے فرائض سکھلانے میں استعمال ہوتا تو بہت زیادہ نفع آپ کے لیے بھی ہوتا، اجر کا، اس کے لیے بھی ہوتا عمل کا۔ تو میں اس کو عرض کر رہا تھا کہ دونوں میں اختلاف،
حضرت نے سن لیا، سن کے فرمایا اگر آج کے بعد میں نے دیکھا کہ تم آپس میں اس بات میں اختلاف کر رہے ہو تو جو سزا مجھے سمجھ میں آئے گی تمہیں وہ سزا دوں گا، جو مجھے سزا سمجھ میں آئے گی تمہیں وہ سزا دوں گا اگر آج کے بعد میں نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ فرمایا کہ تم دونوں صف اول کے لوگ اگر تم اس بحث میں پڑ گئے تو اس عوام کو کیا ہوگا جن کو خبر نہیں ہے دین کی، جن اسلام کے فرائض معلوم نہیں ہے، ان عوام کو کون سکھلائے گا؟ اور تمہارے آپس کے اس اختلاف سے یہ عوام کون سی سنت پر عمل کریں گے؟ فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ایک چیز پر عمل کرو اور عوام کو عمل پیش کرو کہ دیکھو یہ سنت ہے، دیکھو یہ سنت ہے، یہ کوئی سنت ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر علم کا موضوع یہ بن کر رہ جائے کہ ایک دوسرے کی تردید میں لگ جائیں تو ہم تردید میں ہوں گے، امت ارتداد میں ہوگی، ہم تردید میں ہوں گے، امت ارتداد میں ہوگی۔ بلکہ ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء اور عوام کے درمیان اختلاط ہو، اجتماع ہو، اور عوام کے جہل کا علماء خود مشاہدہ کریں، خود معائنہ کریں، عوام کے جہل کا علماء خود مشاہدہ کریں اور خود معائنہ کریں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو ہریرہ سے لے کر ابو جہل تک سب کے لیے فکر میں ہیں کہ یہ میری بات سمجھ لیں اور یہ میرے دین کو قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نئے سے نئے آنے والے کا یہ اہتمام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے بیان فرما رہے، آپ منبر سے بیان فرما رہے اور صحابہ آپ کے پاس جمع ہیں۔ دروازے پر ایک شخص آ کر آواز لگاتا ہے سامنے سے، علمنی الدین یا رسول اللہ، مجھے دین سکھلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا یہ عمل مجھے اور آپ کو یہ بتلانے کے لیے تھا کہ جو لوگ طلب کے ساتھ بے شک علم حاصل کر رہے ہیں اور یہ اپنے فرائض سے واقف ہو چکے ہیں، یہ فرائض سے واقف ہو چکے ہیں، ان کو یہ زوائد اور فرائض سے آگے کی چیزیں یہ معلوم کر رہے ہیں۔ اس درمیان میں اگر کوئی نیا آدمی آ جائے جس کو نہ اسلام کے فرائض معلوم نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان اس کے آنے پر خود اپنا بیان ختم کیا، منبر سے آپ اترے اور اس ایک فرد کو اسلام کے فرائض سکھلانے کے لیے آپ مسجد کے دروازے تک گئے، بجائے اس کو وہاں بلانے کے آپ اس کے پاس گئے اور کرسی لائی گئی جس کے پائے لوہے کہتے اس پر آپ بیٹھے اور بیٹھ کر آپ نے اس ایک فرد کو اسلام کے فرائض خود سکھلائے، نہ اس کو صحابہ کے حوالے کیا، نہ اس کو بعد میں آنے کے لیے کہا۔ کیوں؟ اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی ایک ڈاکٹر مریضوں کو دیکھ رہا ہو، اس درمیان اچانک کوئی ایمرجنسی کیس آ جائے، کسی ایکسیڈنٹ کا آ جائے، کسی ہارٹ فیل کا آ جائے، کسی کو ہارٹ اٹیک کا آ جائے، ڈاکٹر سارے کام چھوڑ کر فوراً دوڑتا ہے ان کی طرف اور مریضوں کو کسی کو شکایت نہیں ہوتی کہ یہ ہمیں چھوڑ کر وہاں چلا گیا ہے، بلکہ مریض خود یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب نہیں، اس کا مسئلہ مجھ سے زیادہ اہم ہے، اس کا مسئلہ مجھ سے زیادہ اہم ہے، آپ پہلے اس کو دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایمرجنسی سے بھی زیادہ اہمیت اس وقت اس کی ہے کہ عوام میں بدعتیں، عوام میں جہالتیں، اور یہ کہ ہاں بات تو پہنچی گئی ہے عوام تک کسی نہ کسی ذریعے سے۔ میں تو صاف بحث کرتا ہوں کہ تعلیم کا جو اصل جو ہے شرط ہے بنیادی وہ صحبت ہے، وہ اصل صحبت ہے۔ اصل بنیاد جو ہے تعلیم کا، اصل تربیت کا جو اصل سبب ہے وہ صحبت ہے۔
ایک صاحب نے عبداللہ بن عمر کو خط لکھا اور خط میں لکھا کہ مجھے کوئی علم کی بات لکھ کر بھیجی. عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں لکھا کہ علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے، یہاں علم ماحول میں آؤ، یہاں آ کر علم سیکھو. مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ اس نقل و حرکت کا، اس نفر کا سب سے بنیادی مقصد امت تک علم کو پہنچانا ہے. اس لیے کہ یہ بات حدیث میں بالکل واضح ہے، بالکل صاف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء سے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ یا تو عوام کو تم دین سکھلاؤ ورنہ دنیا میں سزا دوں گا. تاجل عقوبت کی دھمکی ہے 3 مرتبہ. ہر مرتبہ علماء نے کہا ابھی تری غیری نہ، کہ کیوں ہمیں ان کی اسلامی کو ہلاک کیا جائے گا جب وہ سیکھتے نہیں ہیں. آپ اپنی بات کو دہراتے رہے، آپ نے ایک مرتبہ ان کی بات کو قبول نہیں کیا کہ اگر عوام نہیں سیکھنا چاہتے تو آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے یا آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. آپ نے بات کو دہراتے رہے یہاں تک کہ علماء نے خود یہ عرض کیا امہلنا سنۃ الاسلام، 1 سال کا موقع دیجئے، جہاں جہاں تک بھی اسلام پہنچ گیا ہے ہم علم وہاں پہنچے. میں نے عرض کیا کہ علماء کا جو خروج ہے، علماء کا جو نفر ہے، اس کا بنیادی مقصد امت کے جہل کا اس طرح علماء کو مشاہدہ معائنہ کروانا ہے جس طرح ایک ڈاکٹر مریض کے ساتھ بیٹھ کر اس کی نبض پکڑ کر، اس کا ہاتھ پکڑ کر، اس کا حال معلوم کر کے پھر اس کا علاج شروع کرتا ہے. بعض ڈاکٹر تو ٹیسٹ کراتے ہیں کہ نہیں آپ کا علاج جب شروع کریں گے یہ رپورٹ پوری ہمارے پاس آ جائے گی، اس سے پہلے کوئی دوا نہیں لکھیں گے. اتنی بنیادی چیز تھی ہے اختلاط اور صحبت. یوں نہیں کہ آپ لکھ کر بھیج دیں اور وہ اسے پڑھ کر عمل کر لیں. میں تو شروع میں حدیث پڑھ دی صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ حدیث اس بات کی پوری تعلیم دے رہی ہے کہ تعلیم اصل اجتماع اور صحبت چاہتی ہے. کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح تم مجھے عملی طور پر پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اس طرح نماز پڑھا. اس لیے نفر کا جو اصل بنیادی مقصد ہے وہ امت کے جہل کا معائنہ کروانا ہے کہ علماء عوام کے درمیان رہ کر امت کے جہل کا مشاہدہ کریں، معائنہ کریں. اور یہ بات بالکل حق ہے کہ بذات خود امت کے جہل کا، انحداد کا، امت کی بے دینی کا خود جا کر مشاہدہ کیے بغیر وہ غم اور کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی جو کیفیت مشاہدے سے پیدا ہوتی ہے. بلکہ مشاشر کی روایت ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس الخبر کالمعائنہ، کہ ارتداد کی خبر پہنچ جائے آپ تک، آپ کو بتا دیا جائے کہ بھئی فلاں علاقے میں ارتداد آ گیا ہے، فلاں علاقے میں مسلمان مرتد ہو گئے، آپ کو بتا دیا جائے صرف، تو اس خبر سے میرے آپ کے اندر وہ غم اور کیفیت کیسے پیدا ہو جائے گی جب اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی گمراہی کی خبر دی، جو وحی ہے، یقینی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے موسیٰ علیہ السلام سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ غور کیا جائے جس میں آپ فرما رہے ہیں لیس الخبر کالمعائنہ. یہ آپ نے یہ بات فرمائی حدیث ہے لیس الخبر کالمعائنہ. اس لیس الخبر کالمعائنہ کی تفسیر میں آپ نے یہ فرمایا ہے، حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی گمراہی کی خبر دے دی تھی، لیکن جو غم اور غصہ پیدا ہوا ہے وہ کیفیت جو قوم کو واپس لائے اللہ کی عبادت کی طرف، اس کی توحید کی طرف، اور بشر کی عبادت سے ہٹائے، اس غم اور کیفیت کے لیے معائنہ اور مشاہدہ ضروری ہے. زیادہ صاف ہے روایت کے اندر کہ وہ کیفیت یہاں پیدا نہیں ہوئی جبکہ خبر یقینی ہے. یہ کیفیت جب پیدا ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام نے جا کر قوم کا حال دیکھا. قرآن کی آیت میں صاف ہے رجع موسیٰ الی قوم غضبان آسفا، کہ موسیٰ علیہ السلام پلٹے قوم کی طرف تو غصے میں بھی تھے، غصہ بھی تھا، غم بھی تھا.
غصہ اس کا تھا انہوں نے ایسا کیوں کر لیا، غم اس کا تھا کہ اب تک کی ساری محنت کو انہوں نے کیسے ضائع کر دیا۔ ہم اس لیے عرض کرتے ہیں کہ تبلیغ میں کہ عنوان سے علماء کی نقل و حرکت، اس لیے اس نفر کا سب سے گہرا قتال سے بڑھ کر جو رشتہ ہے اس نفر کا وہ تعلیم کے ساتھ ہے۔ ہم سے تعلیم چاہتے ہیں، امت کو جہالت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے مشورہ کیا کہ میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں جہاد کے لیے، فرمایا میں تجھے اس سے بہتر مشورہ دیتا ہوں، تو اپنے محلے میں مسجد بنا لے اور وہاں کے عوام کو اسلام کے فرائض سکھلایا کر، میں تجھے اس سے اچھا مشورہ دے رہا ہوں۔ یہ اس کو دیا مشورہ جس نے جہاد کے لیے عبداللہ بن عمر سے جہاد میں جانے کے لیے اجازت طلب کی، فرمایا کہ نہیں، اپنی محلے کی مسجد بنا لے۔ اور واقعی یہ آپ حضرات سے ہماری یہ درخواست ہے کہ صرف مدارس پر تعلیم کی ضرورت کو صرف مدارس کے لیے، مدارس تک اس کو محدود نہ رکھا جائے اور اس پر ہرگز کفایت نہ کی جائے۔ میں تو ساتھ بحث کرتا ہوں کہ مدارس علماء کے صرف بننے کی جگہ ہے، صرف علماء کے بننے کی جگہ ہے۔ اگر مدارس صرف مدارس علماء کے استعمال کی جگہ بھی صرف مدارس رہ گئے تو اس کا پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ ہر عالم معلم نہیں رہے گا، ہر عالم معلم نہیں رہے گا، ہر عالم معلم نہیں رہے گا، اور تعلیم کا جو دائرہ ہے وہ صرف ان طلبہ تک محدود رہ جائے گا جو طلبہ مدارس کے لیے فارغ کر لے گا۔ ہم تو اس علماء کی نقل و حرکت سے تعلیم کے نظام میں توسع چاہتے ہیں، اتنا توسع چاہتے ہیں کہ یہ نقل و حرکت پوری امت کا احاطہ کرے، پوری امت کا احاطہ کرے۔ ہمارے تبلیغ میں گشت ہے ہی تعلیم کے لیے۔ یہ تو بیچارے ناواقف لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ تبلیغ میں جو گشت ہوتا ہے وہ ملاقاتوں کے لیے ہوتا ہے، دین کی بات پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل غلط خیال ہے۔ تبلیغ میں گشت کا موضوع ہی یہ ہے کہ ایک جاہل کو اٹھا کر دکان سے اور اس کے ماحول سے اور اس کے جو ہے گندگی کو برائی کے ماحول سے اس کو اٹھا کر لاؤ مسجد میں، کسی عالم کے لا کے اس کے حوالے کرو کہ وہ اس کو غسل کے فرائض سکھلائے۔ میں کہتا ہوں اگر گشت اس مقصد کے لیے نہیں تو کوئی گشت نہیں ہے۔ گشت کی اہمیت اسی فریضے کے لیے، گشت کی اہمیت اسی فریضے کے لیے۔ سال 2 سال 3 سال یہ تو صرف عوام سے ایک مناسبت پیدا ہو جائے اور عوام کے جہل کا اس طرح معائنہ و مشاہدہ ہو جائے جس طرح ایک ڈاکٹر مریض کا معائنہ کر لیتا ہے، پر علاج کی جگہ تو اصل مسجد ہے۔ اس لیے مجھے جو اصل مقصد ہے ہمارے علماء سے، اصل چیز جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوقات کو اس کے لیے فارغ کریں کہ ہر مسجد مدرسہ بنے۔ مدارس نہ کو پر مدارس کا قیام تو ایسا لازمی فریضہ ہے جس کے بغیر اسلام کی اور علم کی حفاظت ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں۔ یہ تو سب سے پہلا تقاضا ہے اس کا۔ لیکن علماء جو متخرجین ہیں، اگر یومیہ علماء مسجدوں کو وقت نہیں دیں گے، میں کہتا ہوں عوام کے جہل کا کوئی علاج نہیں۔ اور آپ یہ کہیں کہ لکھا ہوا ہے آپ کتاب لے کے پڑھ لیجئے، تو آپ کو برا نہ لگے، میں تو صاف تو بیان کرتا ہوں کہ یہ کسی نبی کی تعلیم کا طریقہ نہیں، کسی صحابی کی تعلیم کا طریقہ نہیں۔ آپ کتاب لے کے پڑھ لیجئے، کسی نبی کا کسی صحابی کا طریقہ تعلیم نہیں۔ بنیادی چیز صحبت ہے۔ کتاب معلم کے لیے ہو سکتی ہے، متعلم کے لیے کتاب نہیں ہے، عوام کے لیے کتاب نہیں، کتاب معلم کے لیے ہے۔ نبی پر کتاب نازل کی گئی ہے، آپ اس کتاب سے انہیں عمل کر کے دکھلائیے، اخلاق کے بھی، معاملات کے بھی، معاشرے کے بھی، نماز کے بھی، آپ سارے جہاد کے بھی آپ عمل کر کے دکھلائیے ان کو۔ کتاب ہم نے آپ کو دی ہے، آپ اس کتاب سے اپنے عمل کے ذریعے اس کتاب کی تفسیر کیجیے۔ ہمارا تو اصل مقصد یہ تھا، ہمارے گشت کا تو موضوع ہی یہی ہے۔ میں سب سے بحث کرتا ہوں، ہمارا تبلیغ میں گشت کے 2 موضوع ہیں،
علم اور ایمان. علم اور ایمان یہ دو بنیادی فریضے ہیں جس پر سارے دین کا مدار ہے. علم اور ایمان دو چیزیں. اس علم اور ایمان میں کی تکمیل کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے گشت ہے. بس علم اور ایمان کہ لوگوں کو دعوت دے کر علم کے حلقہ میں لایا ہے. ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام محدثین ہیں، تعلیم کے دوران گشت کر رہے ہیں اور لوگوں کو اٹھا کر، خود امام المحدثین اٹھا کر لوگوں کو مسجد میں بھیج رہے ہیں کہ وہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم بازار میں کیوں؟ ان کا یہ عمل ہی بتلا رہا ہے کہ اصل گشت خاص کے کام کے لیے کسی طرح مسلمان کو جہل اور گناہوں کے ماحول سے نکال کر اسے مسجد کے ماحول میں لایا جائے تاکہ یہ یہاں علماء کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرے اور ایمان کے حلقہ میں آ کر ایمان سیکھے. اس لیے ہم تو بحث کرتے ہیں کہ تبلیغ میں جو گشت کا اصل موضوع تھا وہ گشت کا موضوع ہی اصل ایمان کی تکمیل ہے. مولانا صاحب کا جو ملفوظ ہے کہ میں اس کام کو کوئی نام رکھتا تیری حمایت کا نام رکھتا، ہم صاحب سے بحث کرتے ہیں کہ ہم تو گشت کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ایمان کی تکمیل ہو. لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے کہ کیا گشت سے ایمان بنے. مجھے تو حیرت جب ہوتی ہے جب جاننے والے یہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا گشت سے ایمان بنے گا. کہ تو ماشاءاللہ سب پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. امام بخاری کا مذہب ہے، امام بخاری کا یہ مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. اور ان کا مستدل یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں سے بازاروں میں ملاقاتیں کر کے کہتے تھے اجلس بنا من ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ میرے پر ایمان لائیں. امام بخاری کا مستدل یہ ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستدل بہت چھان پھٹک کر لیتے ہیں، ایسا کوئی عام روایت دے کر اپنا دل بنا لیں، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو دل بناتے ہیں جس کو وہ اپنی جو ہے سند کے اعتبار سے قوی اور مضبوط سمجھتے ہیں، وہ ان کی دلیل ہوتی ہے. امام بخاری کا مستدل ہے، مذہب یہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، مستدل یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتے تھے اجلس بنا من ساعت. دوسری بات میں نے عرض کی کہ ہمارا اگست کا جو اصل موضوع تھا وہ صرف فضائل کی تعلیم تک، تبلیغ میں فضائل کی تعلیم کا صرف تصور رہ گیا ہے. میرے نزدیک صرف فضائل کی تعلیم ایک ناقص عمل ہے جب تک مسائل کی تعلیم نہ ہو. میں صاف تو بحث کرتا سب سے یہ بات کہاں سے چل پڑی کہ بھئی ہمارا تو فضائل کی تعلیم ہے، صرف میں تو مسائل کو نہیں چھیڑنے ہوتا. میں تو صاف تو بحث کرتا ہوں کہ فضائل کی تعلیم تو ترغیب کے لیے ہے، مسائل کی تعلیم کے بغیر تو عمل ہوگا ہی نہیں، نہ قابل و قبول ہوگا اور اس کو عمل ہی نہیں کہا جائے گا جس عمل کے مسائل معلوم نہ ہو. لوگ شوق میں جتنی بدعتیں اور جتنی خرافات ہوتی ہیں وہ سب شوق میں ہوتی ہیں کیونکہ علم نہیں ہے. سب شوق میں ہوتی ہے کہ علم نہیں. تو میرے نزدیک صرف تبلیغ میں فضائل کا تصور ہو کر رہ گیا ہے. اس پر ایک عرصہ گزرا ہے، اس پر کہ نہیں تبلیغ مسائل نہیں. یہاں تک اس کا نتیجہ یہ نکلا. میں تو صاحب صاحب آپ سے کہتا ہوں، آپ اس کو شکوہ سمجھیں یا کہ ایک ایسا نظام بن گیا کہ علماء مدارس ایک طرف، تبلیغ جماعت ایک طرف. صاحب یہ جماعت والے اور وہ ان کا صرف اتنا کہ بھئی فضائل کی تعلیم ہمارے یہاں ہے، وہ ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فضائل کی تعلیم کا مقصد ایمان کی تجدید ہے. صرف عمل کا شوق پیدا کر لینا یہ فضائل کی تعلیم کا مقصد نہیں تھا. فضائل کی تعلیم کا مقصد ہے ایمان کی تجدید، کہ روزانہ ان وعدوں کو دوہرا لو جو اعمال پر وعدے کیے گئے ہیں تاکہ اللہ کے وعدوں پر یقین تازہ ہوتا رہے. تو اصل بنیادی مقصد تھا وہ کہ امت جہل سے نکلے اور امت کا عوام علماء کے درمیان ایک اجتماع ہو. اور اس اجتماع کی شکل میں ساتھ سے بحث کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کو مدارس تک محدود رکھتے ہیں
پھر اس مدرسے کی چار دیواری میں